على وين إن شاء الله؟ هلا على وين إن شاء الله؟ کیا آپ کو سمجھ میں آئی کہ اس خاتون نے دوسری خاتون سے کیا کہا؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم سیکھیں گے وہ عربک جو کہ وہاں پر عرب میں بولی جاتی ہے، جو کہ آپ لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان ویو میں سکھانے والا ہوں، ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ اور اگر آپ بھی عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ هلا على وين إن شاء الله؟ هلا على وين إن شاء الله؟ حالا علی وین انشاءاللہ، اس کا ایک ایک لفظ کا مطلب جاننے۔ حالا کا مطلب ہیلو ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور علی وین انشاءاللہ اس کا کہنے کا مقصد جو ہے کہاں جا رہے ہو۔ اگر یہاں پر ہم بولیں کہ کہاں جا رہی ہو، کیونکہ آگے خاتون ہے، مذکر اور مؤنث کا بھی فرق ہوتا ہے، تو ہم عام طور پر تو یہ بولتے ہیں وین تروحین، تا ہم ہمیشہ لگائیں گے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ وین تروحین یعنی کہ کہاں جا رہی ہو۔ اور اگر ہم مذکر کے لیے بولیں تو ہم بولیں گے وین رائح، ٹھیک ہے؟ یا پھر وین رائحین، ٹھیک ہے؟ مگر اب ہم اس جملے پر آتے ہیں، حالا علی وین انشاءاللہ۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر عام طور پر یہی بولا جاتا ہے، یعنی کہ خیر سے تم کہاں جا رہے ہو، علی وین انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں، اور انگلش میں بولیں گے ہیلو ویئر آر یو گوئنگ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلے اب ہم دوسرے جملے کی طرف جاتے ہیں۔ شلون علي؟ راح الجامعة. شلون علي؟ راح الجامعة. شلون انا رايح جامعہ، شلون کا مطلب یعنی کہ کیا ہوا ہے یا میں کیسی ہوں، آنا میں، رائح یعنی کہ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے، دونوں کے لیے اپنی ذات کے لیے ہم یہی بولیں گے، رائح یعنی کہ میں جا رہی ہوں۔ جامع جو ہے یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل جملہ سن لیں، شلون آنا رائح جامعہ، میں کیسی ہوں یا مجھے کیا ہوا ہے، وہ سرپرائز ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اس طرح سے کہتی ہے شلون آنا، یعنی کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، I am going to university۔ عمتك تقصد متى محاضراتك؟ عمتك تقصد متى محاضراتك؟ عمتك تقصد متى محاضراتك، ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ عمتک یعنی کہ جو تمہاری آنٹی ہے، جو خالہ ہے۔ تقصد، تقصد کا مطلب ہوتا ہے مقصد یا پھر مطلب یا پھر مینز۔ متى کا مطلب ہوتا ہے کب، یعنی کہ when۔ اور محاضراتک یعنی کہ جو آپ کی کلاسز ہیں۔ ایک اور باتیں واضح کر دوں، جب بھی سامنے خاتون ہوگی تو ہم بولتے ہیں تک، نہ کہ تک۔ جیسے عمہ تک یہ مذکر کے لیے ہوگا، اور محاضرہ تک میل کی جو کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکچر جو ہوتے ہیں، یہاں پر خاتون ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں عمتک تقصد متى محاضراتک، یعنی کہ تمہاری آنٹی کا مطلب ہے یا مقصد ہے تمہاری کلاسز کب ہیں۔ Your aunt means when are your lectures۔ اگر جملہ پسند آ رہے تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں۔ ايه من 11 إلى 3. ليه في شيء؟ ايه من 11 إلى 3. ليه في شيء؟ ای من 11 الا 3 لے فی شیء، ای کا مطلب یعنی کہ ہاں، من یعنی کہ سے، 11 یعنی کہ 11 سے، الا 3 یعنی کہ الا کا مطلب جہاں پر جو ہے تک ہے، یعنی کہ 3 بجے تک، 3 بجے تک، 3 کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لے پھر وہ سوال کرتی ہے کیوں، فی شیء یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے یا کچھ چاہیے، تو مکمل جملے کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بنے گا ای من 11 الا 3 لے فی شیء، ہاں 11 سے 3 تک، کیوں کوئی مسئلہ ہے، فی شیء یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں بولیں گے یس فرام 11 to 3 وائی از دیئر اینی ایشو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلے اب ہم نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں۔ لأنه أنا محتاج السواق. لأنه أنا محتاج السواق. لأنو انا محتاج السواق، لأنو کا مطلب ہوتا ہے بیکوز، یعنی کہ کیونکہ، آنا میں،
محتاج यानी कि ज़रूरत है, नीड है। अस्सवाक जो है ड्राइवर को कहा जाता है। तो मुकम्मल जुमला सुन लें, लिअन्नु अना महताज अस्सवाक, क्योंकि मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है। बिकॉज आई नीड द ड्राइवर। जी तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप भी इस तरह के छोटे छोटे जुमले सीखना चाहते हैं, इस पर हमने एक पीडीएफ बुक बनाई है जिसमें 30 से 35 ऐसे प्रोफेशन हैं जिस पर ये बुक बनाई गई है, और 7 से 8,000 जुमले हैं, और साथ में हर टॉपिक पर वोकेबलरी अलहदा से ऐड की गई है ताकि आप अपना एक मुकम्मल कोर्स अच्छी तरह से तैयार कर सकें। अगर आपको भी ये पीडीएफ बुक चाहिए तो इस बुक को खरीदने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। मजीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही है तो हम अरेबिक ज़बान सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके मजीद डिटेल्स हासिल करें। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। خلاص انا بوصلها اليوم، ايش رايك؟ خلاص انا بوصلها اليوم، ايش رايك؟ لا خلاص انا بوصلها اليوم ايش رايك؟ چلے ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں۔ لا خلاص یعنی کہ نہیں ٹھیک ہے یا ختم کرو۔ آنا کا مطلب میں ہوتا ہے، بوصلها یہ مؤنث کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں اسے پہنچاؤں گی۔ پہنچانا کا مطلب ہوتا ہے وصل، اور ہا جو ہے یہ فیمیل کے لیے لگایا گیا ہے، وصلها، اور یہ جو با لگایا گیا ہے یعنی کہ پہنچا دوں گی، فیوچر سینٹنس کے لیے با لگایا گیا ہے۔ بوصلها یعنی کہ میں پہنچا دوں گی، الیوم یعنی کہ آج، اور عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور رائق، رائق کا مطلب یعنی کہ تمہارا خیال یا تمہاری رائے یا تمہارا کیا پلان ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ لا خلاص انا بوصلها اليوم ايش رائق یعنی کہ ٹھیک ہے میں آج اس کو پہنچا دوں گی، تمہارا کیا خیال ہے۔ اور انگلش میں بولیں گے all right I will deliver it to her today. What do you think یعنی کہ عشق رائق۔ اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں۔ جوي اجل قهوتك على حسابي. جوي اجل قهوتك على حسابي. جوی اجل قهوتك على حسابی، جوی کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ all right۔ ویسے جوی کی جگہ اصل جو لفظ ہے گوی بولا جاتا ہے یعنی کہ بہت بڑھیا، بہت اعلیٰ، تو یہاں پر گوی اور جوی دونوں بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجل، اجل کا مطلب ہوتا ہے دین یعنی کہ تو پھر، ٹھیک ہے۔ قہوتک یعنی کہ جو آپ کی کافی ہے، آپ کا جو قہوہ ہے۔ علی حسابی، علی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ طرف سے، حسابی یعنی کہ میرے حساب سے، میرے پیسوں سے، یا میری طرف سے، یا پھر کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ ویسے ایکسل میں جو ہے اس کا حسابی یعنی کہ میرے پیسے جا کے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی حسابی یعنی کہ میری طرف سے یا میرے پیسوں سے۔ تو مکمل کی ٹرانسلیشن بنے گی جوئی اجل قہوتک علی حسابی یعنی کہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جو قہوہ ہے وہ میری طرف سے ہے یا میرے پیسوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں بولیں گے all right then your coffee is on me۔ زين بروح اجيب عباتي، زين بروح اجيب عباتي، زین اب روح عجیب اباتی، زین کا مطلب یعنی کہ ٹھیک ہے all right، یعنی کہ جب بھی ہم کہتے ہیں ابغا روح، ابغا روح یا ابا روح یعنی کہ جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ عجیب کا مطلب یعنی کہ لانا کسی چیز کو، برنگنگ یعنی کہ برنگ کا مطلب ہوتا ہے عجیب۔ اباعتی، اباعتی یعنی کہ ابایا کو بولتے ہیں جو برقع ہوتا ہے، ابایا، ابایا کو ابایا ہی کہتے ہیں، لیکن اباعتی اس لیے کہا گیا ہے یعنی کہ میرا برقع یا میرا ابایا، ٹھیک ہے۔ تو مکمل کی ٹرانسلیشن بنے گی زین ابا روح عجیب اباعتی، ٹھیک ہے میں جا کے اپنا ابایا لے آتی ہوں۔ all right I will go bring my abaya۔ اقول ترى راسي يعورني وانتي وعدتني تجيبين لي كوفي، وين الكوفي حقي؟ اقول ترى راسي يعورني وانتي وعدتني تجيبين لي كوفي، وين الكوفي حقي؟ أقول ترى راسي يعورني وانت وعدتني تجيبين لي كوفي وين الكوفي حقي۔ جملہ تھوڑا طویل ہے لیکن اس کا جو سبق ہے ووکیبلری کا، اس کے لیے یہ جملہ بہت ہی پرفیکٹ ہے، اس لیے اس کے ہر ایک لفظ کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگول ترا، اگول کا مطلب یعنی کہ میں کہتی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں کہہ رہی ہوں۔ ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھو،
یعنی کہ ترا اس وقت کہا جاتا ہے جب ہم کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ میری بات غور سے سنو یا دیکھو، ٹھیک ہے؟ اگول ترا، اب اس لفظ کو آپ نے اپنی پرسنل لائف میں بھی استعمال کرنا ہے اور اس کا فرق دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگول ترا راسی، راس کا مطلب سر ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. راسی یعنی کہ جو آخر میں یا ہے، میرا سر، میرا ہیڈ. یہ عورنی، عور کا مطلب ہوتا ہے درد ہونا، تکلیف ہونا. یہ عورنی یعنی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے درد ہو رہا ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے. راسی عورنی یعنی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انتی اور تم، وعدتنی، وعدہ جو ہے اردو کا لفظ ہے وعدہ، پرومس. وعدتنی یعنی کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، ٹھیک ہے؟ تجیبین، تجیبین کا مطلب ہوتا ہے برنگ یعنی کہ لانا، اور یہ مؤنث کے لیے یعنی کہ وہ لڑکی لڑکی سے بول رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تجیبین اس کے لیے کہا جائے گا. لی یعنی کہ میرے لیے، کافی قہوے کو کہا جاتا ہے. وین کا مطلب کہاں ہوتا ہے، اور الکوفی قہوہ. حگی یعنی کہ میرا. چلیں اب مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اقول ترى راسي يعورني وانت وعدتني تجيبين لي کافی، وین الکافی حقی، دیکھو میرا سر درد کر رہا ہے اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کافی لا کر دو گی، میری کافی کہاں ہے؟ لک مائی ہیڈ ہرٹس اینڈ یو پرومس ٹو برنگ می کافی، ویئر از مائی کافی. تو یہ تھا تھوڑا جملہ طویل. تو یہ جملہ کس طرح سے لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو چلے اب ہم نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں. سری ما طلبت شيء وين تبين؟ سری ما طلبت شيء وين تبين؟ توری ما طلب شیء وین تبین. تری جو ہے فیمیل کے لیے کہا گیا ہے، ترا تری دونوں سیم ہے. فیمیل کے لیے تری بولیں گے اور میل ہے تو تارا، ٹھیک ہے؟ ماں کا مطلب نہیں، طلب یعنی کہ ڈیمانڈ کرنا، تمہارا جو آرڈر تھا. شیء یعنی کہ سم تھنگ، کچھ. وین کا مطلب کہاں. تبین جب بھی فیمیل ہوگی ہم تبین بولیں گے، تبا یا تبغا یا تبا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تبین خاتون کے لیے اسپیسیفک یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ تم چاہتی ہو. تو مکمل سینٹینس ہے تری ما طلب شیء وین تبین. دیکھو تم نے کچھ نہیں مانگا، کہاں جانا چاہتی ہو یا کہاں چاہیے. یعنی کہ کافی کی بات ہو رہی تھی تو تمہیں کہاں چاہیے یا کہاں جانا چاہتی ہو، یہ جملے کی نوعیت کے لیے. وین تبین یعنی کہ تمہیں کہاں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جملہ آپ کسی بھی ٹائم بول سکتے ہیں. ترا ما طلب شیء یہ اکثر عرب لوگ بولتے ہیں جب کوئی بندہ آپ کو آرڈر کرتا ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، مجھے وہ چاہیے، تو آپ کہتے ہیں ترا ما طلب شیء یعنی کہ تم نے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جیسے ہم عام طور پر اپنے جملوں میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں بولیں گے لک یو ڈڈ ناٹ آرڈر اینی تھنگ، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو یا ویئر ڈو یو وانٹ، یعنی کہ تمہیں کہاں پر چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے وہ آج کے جملے. آج کے جملے بہت ہی ضروری تھے کیونکہ اس میں ایک ایک لفظ کا جو مطلب ہے وہ آپ اپنی لوکل سپوکن میں آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور عربک سیکھتے رہیں، اور اگر آپ کو آن لائن کتاب چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو کلاسز کے تھرو آپ آرام سے عربک سیکھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، مع السلامہ.